اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گھومتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں تیرے لیے، یہی کافی ہے کہ 3 لب پانی اپنے سر پہ ڈالے، پھر اپنے بدن پہ پانی بہائے، بس تو پاک ہو جائے گی۔ یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا، سکن بھیگنا ضروری ہے، پورے بال کھولنا ضروری نہیں۔ جنبی کے بالوں کا مسئلہ، حضرت عائشہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ فرمانے لگی، ابن عمر پہ تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی کہ عورتوں کو کہہ دیا بال کھول کھول کر نہائیں، تو پھر وہ سیدھا یہی کہیں کہ عورتیں بال منڈوا لیں۔ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے، اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف جنابت کا ہے۔ غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ مہینے میں ایک دفعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا کہ اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں ہے، دونوں کی نوعیت فرق ہے، اور حیض جو ہے ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے، اس کے بعد نہانا اور نہا کے خوشبو لگانا، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض کا خون اور منی جو ہے ان دونوں کا حکم میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض علماء کے خیال میں جو منی ہے وہ خود ایک ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ کو لگے گی تو وہ کپڑا خشک ہو جائے، اسے کھرچ کے اتار دیا جائے تو کپڑا پاک ہے، صاف ہے۔ لیکن خون حیض کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چٹکیوں سے مل مل کر اسے صاف کر کے دھوئیں۔ تو ان دونوں میں فرق ہے، لہٰذا دونوں کے بعد نہانے کی جو ہے حکم میں فرق ہے۔ ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئیں، جبکہ دوسرے عام غسل جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں ہے۔ بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی ہے اور شادی کے بعد ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یا تو شرم کے مارے نہاتی نہیں، یا نہاتی ہیں تو پورے بال دھو کے سکھانے میں اور ان چیزوں میں بڑا وقت ضائع کر دیتی ہیں، کہ پھر بعض اوقات شوہروں کی ناراضگی یا پھر آپس میں تعلقات میں ٹینشن، لوگوں کا خوف۔ اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ کر نارمل روٹین لائف گزار سکتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، صرف 3 کپ پانی، 3 لب پانی 3 دفعہ کیوں؟ اگر ایک دفعہ ڈالنے سے پوری طرح نہیں بھیگا تو تب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹیپ کے آگے سر کر کے اس کو گیلا کر کے سر کی جو سکن تک پانی چلا جائے۔ بال اگر لمبے ہیں تو انہیں ایک طرف کر دیں تاکہ پورے بال نہ دھونے پڑیں، نہ سکھانے پڑیں، باقی جسم پہ پانی بہا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل لیا، گھر جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا؟ میں نے سارا حال کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن حقیقتاً ناپاک نہیں ہوتا۔ جنابت حکمی نجاست ہے، حسی نہیں، یعنی نجاست کے حکم میں ہے، لیکن بظاہر وہ کوئی ناپاک ہونے والی بات نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ بعض اوقات ایسی بھی ہوتا ہے، انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے
ہمارے ہاں تو اتنا بچیوں کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ ایک قدم بھی اٹھایا تو نہ جانے کیا قیامت آ جائے گی، کیا نحوست پڑ جائے گی، تو تم کمرے سے نکل ہی نہیں سکتے جب تک کہ پاک نہ ہو۔ بعض اوقات حالات کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو کچھ ضروری کام نپٹانے ہوتے ہیں، بعض اوقات بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے یا خاوند کو ناشتہ بنا کر دینا ہوتا ہے۔ اس چیز کو اپنی حدود میں رکھ کر جو ہے لائٹلی لینا چاہیے، جو فریضہ ادا کرنا وہ کر لیں اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے ایشو نہ بنایا جائے۔ یعنی اگر کسی وقت مجبوراً گھر سے بھی نکلنا پڑ جائے، جیسے حضرت ابو ہریرہ باہر نکلے ہوئے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹال مٹول کر کے دن بھر کی نمازیں گنوائیں۔ یہ صرف رخصت کی جو ہے بات ہے، یا کیا آپ کے جو آپ کر سکتے ہیں کیا اس کی بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ایک عادت یا روٹین بنا لی جائے ناپاک رہنے کی، لیزی رہنے کی۔ بعض لوگ کچھ کھاتے نہیں پیتے نہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ کھانا پینا بات چیت لین دین میں اگر کسی کا ہاتھ ناپاک بندے کو چھو گیا تو وہ ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ یہ کسی کپڑے کو ہاتھ لگ گیا یا کسی چیز کو یا کسی کھانے کو تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حسی نجاست ہے، حسی نجاست نہیں ہے۔ ہاتھ میں کوئی گند نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو ڈیٹیل سے بنانے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سردیوں کے دن ہیں تو غسل کی میں مکمل ڈیٹیل دینا چاہتی تھی۔ تو آپ کو میری ویڈیو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو جو ہے ہدیۃً سبسکرائب کر دیں۔ میری دعا ہے ان تمام پیاری بہنوں، ماؤں اور سب کے لیے کہ اللہ پاک سب کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرے، سب کو اپنی جو زندگی میں ہے اچھا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دین اسلام کی طرف جو ہے انسان کی جو توجہ ہو جائے، اللہ ایسی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی طرف جو لوٹ کے جانا آسانی کے ساتھ لوٹ کے جانا کرے، تو اللہ پاک سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی دے اور سب کو نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔